اس وقت جو ہے نیشنل عوام پارٹی کے بجائے این ڈی پی نے کام شروع کیا. تو میں وہ اچھے رہبر تھے, اچھے سیاستدان تھے اور جمہوریت پسند تھے. مسلم لیگ والے بابڑا میں انہوں نے پشتونوں کے قتل عام کیا ہوا ہے. یہ تو بھٹو نے اپنا کام کیا سندھ کے لیے, لیکن ہمارے عمران خان جب فوت ہو گئے تو اس کا مزار پنجاب میں کیوں؟ اس اسمبلی میں پشتونوں کی نمائندگی کم ہے اور بلوچوں نے زیادہ کیا ہے. مطلب جو خان صاحب نے یہ صوبہ بنا دیا, سیدھی کوٹا کا لوگ الگ سے سارے پشتون قبائل ہیں. وہ انگریز کو چاہیے تھا کہ برٹش پشتونخوا رکھتا یا. السلام علیکم, میں افضل ندیم ڈوگر آج کراچی میں ایک اپنے روایت سے ہٹ کے ایک چیز کرنے جا رہا ہوں, اور وہ چیز ہے ایک انٹرویو ہمارے درینہ ساتھی, ہمارے مہربان اور بلوچستان کی پشتون قومی تحریک کے چیئرمین رفیق پشتون ایڈوکیٹ. ایک جانا پہچانا نام, بلوچستان کے لیے, پشتون کے لیے بہت جدوجہد کی. 30-32 سال سے تو میں وٹنس ہوں کہ ان کی کوریج کی ہم نے, اخبارات میں خبریں دی, ٹی وی پہ خبریں دی, ہر قومی مسئلے پہ اب ان کا بیان ہمیں ملتا تھا, اخبارات میں شائع کرتے تھے. ہر اہم مسئلے کے اوپر یہ تلملا جاتے تھے اور فوراً بیان آتا تھا. کوئی بھی اگر خلاف ضابطہ کوئی چیز ہوتی تھی, خلاف قانون کوئی چیز پاکستان میں ہوتی تھی, تو فوری طور پر رد عمل رفیق بھائی کی طرف سے آتا تھا. تو آج جو سچویشن چل رہی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور بھی تو پہلے تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہوں کہ رفیق پشتون کون, کہ رفیق بھائی بتائیے گا آپ کا تعلق بلوچستان میں کس علاقے سے رہا, آپ کی پیدائش کہاں تھی, پھر آپ کی جو تعلیم ہوئی, ایک خاندانی پس منظر, یہ ہمیں ناظرین کو بتائیں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ڈوگر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں آئے اور مجھ سے انٹرویو لے رہے ہو. میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں. آپ نے جو سوال کیے کہ آپ کی تعلیم اور پس منظر, میرا اصل آبائی گاؤں مسلم باغ جو کہ پشتون بیلٹ میں یہاں ضلع جوف سے پہلے ان کا تعلق تھا, اب ان سے علیحدہ ہوا ہے. مسلم باغ لسیپلا ضلع میں آ چکا ہے. وہاں سے ہے میری بنیادی اور ہماری آبائی گاؤں, ہماری سرزمین وہ مسلم باغ سے ہی تعلق رکھتا ہے. پھر اس کے بعد میرے دادا اور میرے والد صاحب کوئٹہ شفٹ آئے. کوئٹہ شفٹ ہو کر پھر انہوں نے ہماری تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. میری ابتدائی پرائمری تعلیم قائد آباد ہائی اسکول, پرائمری قائد آباد پرائمری اسکول کوئٹہ سے شروع ہوئی. یہاں سینٹ کالج سے میں نے ایف ایس سی کر لی ہے. پھر اس کے بعد بلوچستان یونیورسٹی جو کہ اب کوئٹہ یونیورسٹی اس کو کہتے ہیں, وہاں سے میں نے ڈگری حاصل کی, ایم اے پولیٹیکل سائنس میں اور ایم اے سیاسیات میں. اس کے بعد 2 ڈگریاں میں نے بلوچستان یونیورسٹی یعنی کوئٹہ یونیورسٹی سے حاصل کی. اس کے بعد میں نے لا کالج میں ایڈمیشن لیا, وہاں سے وکالت میں نے شروع کی. وکالت کا پیشہ میں نے تقریباً 1985 سے لے کر 86 سے سٹارٹ کر لیا, اور وہاں تقریباً کوئی 10 سال میں پریکٹس میں رہا. اس کے بعد میں جب سیاست میں آیا تو دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے تھے, اس لیے وہاں پھر میں نے سیاست کی طرف زیادہ توجہ دی اور پریکٹس کم کیا. ہمیں پتہ چلا تھا کہ سیاست آپ نے زمانہ طالب علمی سے شروع کی, وہ کیا اس کا تحریک تھی, کیا پس منظر؟ ہاں, سیاست جہاں تک میں نے شروع کی ہے یہی 1969 کی بات ہے کہ کراچی میں پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام سے ایک تنظیم یہاں بنی ہے. اس وقت اس تنظیم کا میں ممبر رہا. پھر یہ تنظیم جو ہے وہاں اس وقت نیشنل عوام پارٹی جو کہ بعد میں پابندی اس پہ لگی, یہ اس کا ذیلی شاخ تھی. پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بعد میں نے جو وہاں بنیاد ان کی ساتھ سیاست کے ساتھ بنیاد تو میں پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا مرکزی نائب صدر رہا. یہ اس وقت کی بات ہے کہ نثار خان شنواری ہمارے مرکزی صدر تھے, میں مرکزی نائب صدر بنا پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا, اور صوبے میں صوبائی صدر کی حیثیت سے میں پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لیے کام کر رہا تھا اور میری ذمہ داریاں تھیں. تو یہ میرا سیاست ابتدا جو ہے اس وقت پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے شروع ہوا. آپ کے کالج کے اوپر جی کہ اس وقت جو یونین بحال تھی, جی آپ نے یونین میں کیا ایکٹیویٹیز تھیں کالج لیول پہ, یونین کے الیکشن میں حصہ لیتے تھے, وہ کیا کوئی یاد کا؟ ہاں, یہاں کالج کے لیول پہ جو ہے میں سینٹ کالج سے فارغ ہوا, ڈگری کالج کیا, تو میں
ڈگری کالج کا نائب صدر منتخب ہوا، چونکہ ہمارے پریزیڈنٹ جو تھے اس وقت پرنسپل ہوا کرتے تھے، یونین بال تھے، میں چونکہ مطلب وہاں کالج کو جو ہے نائب صدر سے منتخب ہوا۔ اس وقت جو ہے مومنٹس، یہ اسٹوڈنٹ مومنٹ چل رہی تھی، یعنی ماشاء اللہ کے خلاف، 1 یونٹ کے خلاف، ان تحریکوں میں نے حصہ لیا، اور ان تحریکوں کے بعد جو ہے یہاں پہ جو ہے پھر 72 میں سردار عطا اللہ مینگل کی حکومت تھی، اس وقت بھی اسٹوڈنٹ جو ہے ان کے حقوق کے لیے میں میدان میں نکلا، اور میرے خلاف وارنٹ بھی نکلے، حالانکہ اپنی ہی حکومت تھی، نیشنل عوام پارٹی کی صوبائی حکومت تھی، انہوں نے ہمارے خلاف وارنٹ نکالا۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ عطا اللہ مینگل سے بات چیت ہو کر وہ مومنٹ جو ہے ختم ہوئی، اور انہوں نے ہماری مطالبات تسلیم کیے۔ موومنٹ کیا تھی، مطالبات کیا تھے؟ مطالبات یہ تھے کہ بھائی کالج میں اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے ہمیں بسیں چاہیے، وہاں ہماری اسکالرشپ کا مسئلہ تھا، اسکالرشپ چاہیے تھا، یہ اسٹوڈنٹ کی جو مسائل تھے اس کے متعلق جو ہے ہم جدوجہد کر رہے تھے۔ رفیق صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے وکالت چھوڑ دیا، اب اس کے بعد عملی سیاست کا آغاز آپ نے شروع کیا، کیا پلیٹ فارم تھا، کون مینٹر تھے آپ کے، کن کے ساتھ آپ نے شروعات کی؟ وکالت کے بعد جو ہے ویسے ندیم صاحب، جب میں سیاسی پلیٹ فارم پہ آ گیا تو اس وقت جو میں پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جو ہے عوامی نیشنل عوام پارٹی کی ذیلی شاخ تھی، چونکہ پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے نیشنل عوام پارٹی کی ذیلی شاخ تھی، اور خان عبدالولی خان جو تھے ہمارے پارٹی کے سربراہ تھے، میں ان کے ساتھ پارٹی میں جو ہے ان کی سپورٹر کی حیثیت سے، اسٹوڈنٹ لائف کی حیثیت سے ان کے ساتھ کام کرتا رہا، اور خان عبدالولی خان ہمارے رابر تھے، میرے استاد بھی رہے، میرے لیڈر بھی رہے، تو ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہوں۔ کتنا عرصہ آپ نے یہ ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں؟ ہاں، خان عبدالولی خان کے ساتھ تقریباً جو ہے ہم ان کے ساتھ نیشنل عوام پارٹی پہ جب پابندی لگی تو اس وقت بھی ہم خان عبدالولی خان کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد NDP بن گئی، یعنی بیگم نسیم کی سربراہی میں نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی، جس کے سربراہ شہرباز خان مزاری تھے۔ اس وقت جو ہے نیشنل عوام پارٹی کے بجائے NDP نے کام شروع کیا، تو میں چونکہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی تھا تو میں نے بھی وہی پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے NDP کی بھی سپورٹ کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے NDP جو ہے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے سیاسی ایکٹیویٹی جو ہے بحال ہو گئی، تو دوبارہ جو ہے ویسے عوامی نیشنل پارٹی کا بنیاد ہوا۔ عوامی نیشنل پارٹی کا بنیاد یہاں کراچی میں ہوا، یہاں اس میں 4-5 پارٹی تھے، یعنی مزدور کسان پارٹی تھا، سندھ کی پیروجو پارٹی تھا، اور بلوچستان کی جو بزنجو پارٹی تھی، اور نیشنل عوام پارٹی جو تھی وہ اس میں ضم ہو گئی۔ عوامی نیشنل پارٹی کا جو ہے پہلے 1 سال کے لیے جو انتخابات ہوئے تو خان عبدالولی خان نے مجھے عوامی نیشنل پارٹی کا مرکزی قانون اور پارلیمانی سیکریٹری مقرر کیا۔ خان صاحب کے ساتھ آپ کا کافی عرصہ آپ نے گزارا ہے، تو کوئی میموریز ہمارے ناظرین کے لیے یاد دیں تو ان کی جو طریقہ کار تھا سیاست کا وہ کچھ بتا سکتے ہیں؟ خان صاحب تو ایک عظیم لیڈر تھے، ایشیا میں بہت کم ایسے لیڈر پیدا ہوتے ہیں، چونکہ میں شاگرد تھا ان کو ساتھ، جو کچھ میں نے سیکھا سیاست میں نے خان عبدالولی خان سے ہی سیکھا ہے۔ لیکن خان عبدالولی خان جب ہمارے رابط بن گئے تھے تو پارٹی میں پھر اس کے بعد جو ہے عوامی پارٹی جو ہے اس نے سیاست شروع کی، یعنی خیبر پختونخوا میں جو ہے وہاں مفتی محمود کی سربراہی میں حکومت بن گیا عوامی نیشنل پارٹی کا، یہاں بلوچستان میں سردار عطا اللہ مینگل کی حکومت بن گئی ہے، تو ہم ان کے ساتھ کام کر رہے تھے خان عبدالولی خان کے ساتھ۔ وہ اچھے رابر تھے، اچھے سیاستدان تھے اور جمہوریت پسند تھے۔ یہ 73 کا آئین جو ہے انہوں نے ہی دستخط کر کے بنائے، ورنہ یہ آئین نہیں بنتا تھا۔ بھٹو نے ان کی بہت منت سماجت کی کہ بھائی خان صاحب آپ ہمارے رابر، آپ ہمارے سب کچھ ہے، لیکن آئین پہ دستخط کرے۔ اس وقت خان عبدالولی خان نے اس آئین پہ دستخط کر دیا۔ جب دستخط کر دیا تو یہاں 73 کا آئین بحال ہو گیا۔ 73 کے آئین میں جو ہے بھٹو نے ایک کام کیا کہ انہوں نے مزید جو صوبے بننے تھے ان پہ تقریباً انہوں نے بینڈ اس طریقے سے لگایا کہ بھی آئندہ اگر کوئی پاکستان میں نیا صوبہ بنے گا تو صوبائی اسمبلی سے اس کی اسمبلی کی جو ہے ان کی حمایت حاصل ہوگی، اس کے بعد پھر نیشنل پارٹی میں، پھر سینٹ میں۔ یہ تو بھٹو نے اپنا کام کیا سندھ کے لیے، لیکن ہمارے لیے پرابلم پیدا کیا۔ میں نے اس وقت خان صاحب سے کہا خان صاحب ہم جدوجہد کر رہے تھے، انگریز نے حکمرانی کی ہم پہ، انگریز کی حکمران رہے، پھر اس کے بعد جو ہے 1 یونٹ رہا، 1 یونٹ میں جو ہے ویسے وہ ہمارے حکمران رہے۔ اب جو ہے مطلب یہ ہے کہ
جمہوریت اور جمہوریت کے نام پر جو سیاست ہو رہی ہے اس میں بھی جو ہے ہم جو ہے بلوچوں کے ابھی غلام بن گئے. اس لیے اگر آپ جولائی 1970 میں جنرل یحییٰ خان کے گول میز کانفرنس میں دستخط نہ کرتے تو یہ صوبے نہیں بنتے. آپ نے دستخط کر کے بلوچستان بنا دیا. بلوچستان اپنی حقیقی حیثیت نہیں تھی ان کی. یہاں اس وقت جو پشتون بیلٹ میں تھا برٹش بلوچستان کے نام سے سیاست ہو رہی تھی. اور اس وقت جو ہے شاہی جرگہ ہوا کرتا تھا. شاہی جرگے کے 41 ممبر تھے. 41 میں سے 46 ممبر تھے. 46 میں سے 6 بلوچ تھے جن میں مری، بگٹی اور رند اور مگسی وغیرہ 4-5 یہ تھے. باقی 41 ممبر جو تھے وہ پشتون تھے جن کا سربراہ یہ نواب محمد بلوچستان خان میں، جوگجے تھا. یہ بلوچستان کی بات کریں پورے یہ پاکستان یہ نہیں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں وہاں اس لیے کہ شاہی جرگہ تھا. بلوچستان جو ہے مطلب جب خان صاحب نے یہ صوبہ بنا دیا تو ہم نے خان صاحب سے کہا خان صاحب اب تو ہم جو ہے یہ بلوچوں کے غلام رہیں گے، کیا ہم بلوچوں سے آزادی لیں گے؟ تو خان صاحب نے کہا بیٹھے ہم جو ہے سیاست کر رہے ہیں، بلوچوں نے ہم پہ اعتماد کیا، ہم چاہتے ہیں کہ بلوچ قسم کی گول میز کانفرنس میں نمائندگی نہیں تھی. بلوچ نے مجھے آگے کیا کہ خان صاحب آپ ہماری فیصلہ کر لیں. تو میں نے بلوچوں کی نمائندگی کر کیا اور مجھے یقین ہے کہ بلوچ ہمیشہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا اور ہمارے ساتھ رہے گا. لیکن ہوا یہ جب صوبے بن گئے تو خان عبدالولی خان کو وہ بلوچوں نے چھوڑ دیا. نواب مری نے کہا میں ہوں، عطا اللہ مینگل نے کہا میں ہوں، اکبر بگٹی نے کہا میں ہوں، بزنجو نے کہا میں ہوں. خان صاحب کو میدان میں چھوڑ دیا. خان صاحب نے مان لیا کہ بھائی یہ بچہ میں سے یہ غلطی ہو گئی. یہ صوبے کی جو بن گئے بلوچوں نے مجھے آگے کیا، اب بلوچوں نے مجھے چھوڑ دیا. پشتون قومی تحریک رفیق صاحب بنائی آپ نے، اس کی کیا وجوہات تھیں؟ خان عبدالولی خان تو بڑے لیڈر تھے، ان کے ساتھ آپ کا علیحدہ ہونا، پھر اپنی ایک تحریک بنانا، اس کی کچھ پس منظر بتائیں ہمیں. ہاں ندیم صاحب، بات دراصل یہ ہوئی کہ جب میں خان عبدالولی خان کے ساتھ رہا تو اس وقت جو عوامی نیشنل پارٹی کا جو 1 سال کا پیریڈ ختم ہوا، پھر 2 سال کے لیے مزید مجھے انہوں نے مرکزی خزانچی مقرر کیا خان عبدالولی خان. کیونکہ خان عبدالولی خان کے ساتھ میرے بیٹے اور باپ کا رشتہ تھا. وہ مجھ پہ اتنے اعتماد کرتے تھے کہ انہوں نے مجھے پورا عوامی نیشنل پارٹی کا مرکزی خزانچی بنا لیا. جب مرکزی خزانچی بنا تقریباً 2 سال میرے پورے نہیں ہوئے تھے کہ اس دوران جو ہے عوامی نیشنل پارٹی نے مسلم لیگ کے ساتھ احتیاط کیا. چونکہ اس وقت اعظم ہوتی جو تھے وہ عوامی نیشنل پارٹی کے تھے، ان سے نواز شریف سے جو سمجھوتا کر لیا تو مواصلات کی وزارت انہوں نے مانگ لی. تو خان عبدالولی خان جو تھے اتنے بے بس ہو گئے. بیگم نسیم ولی کا بھائی تھا اعظم ہوتی، تو انہوں نے خان صاحب سے کہا کہ بھائی اب ہم مسلم لیگ کے ساتھ ہم احتیاط کرتے ہیں. تو میں نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب آپ نے تو ہمیں یہ درس دیا تھا کہ مسلم لیگ والے پشتونوں کے دشمن ہیں، مسلم لیگ والے بابڑا میں انہوں نے پشتونوں کے قتل عام کیا ہوا ہے. اب مسلم لیگ والے آسمان سے وہی آ گئے کہ آپ نے احتیاط کر لیا. تو اس نے کہا بیٹھے میری مجبوری ہے، احتیاط بیگم نسیم نے کی ہے اور عوامی نیشنل پارٹی نے کی ہے. تو جب یہ احتیاط کی تو اب میں نے خان صاحب سے کہا خان صاحب آپ نے جو راستہ ہمیں دیا تھا آپ نے وہ راستہ چھوڑ دیا، لہذا اب ہم آپ سے علیحدہ ہو رہے. تو اس وقت پھر ہم نے جو ہے عوامی نیشنل پارٹی چھوڑ کر پشتون 1994 میں پشتون قومی تحریک کی بنیاد رکھی. زبردست. آپ نے پورا جدوجہد ہم نے دیکھی آپ کی ساری، اور اب آپ کا جو سیٹ اپ تھا پشتون قومی تحریک کا، اس کے تحت آپ نے کتنے الیکشن میں حصہ لیا اور کچھ کیا کامیابی رہی؟ ہاں ندیم صاحب، دراصل یہ ہے کہ الیکشن میں تو پشتون قومی تحریک نے حصہ نہیں لیا، اس لیے کہ ہمارے منشور میں یہ تھا کہ جب تک موجودہ صوبہ بلوچستان تقسیم نہیں ہوئے گا، پشتونوں کا الگ صوبہ قائم نہیں ہوئے گا، اس وقت تک موجودہ بلوچستان میں ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیتے ہیں. اس لیے اگر موجودہ اسمبلی میں ہم حصہ لے بھی لے تو وہاں جعلی مردم شماری جو کہ 1972 میں سردار عطا اللہ مینگل نے کی تھی، اس جعلی مردم شماری سے بلوچوں نے اپنے ڈویژن بھی زیادہ بنائے، اسمبلی ممبر بھی زیادہ بنائے. اس اسمبلی میں پشتونوں کی نمائندگی کم ہے اور بلوچوں نے زیادہ کی ہے. لہذا اگر ہم الیکشن لڑ بھی لیں تو اس اسمبلی میں بیٹھ کر، یعنی ہمارے دوسرے ساتھی پشتونخوا ملی پارٹی جمعیت والے وہاں اسی اسمبلی میں بیٹھے ہیں لیکن ان کا اختیار نہیں ہے. سب اختیار جو ہے بلوچوں کے پاس ہے. وزیر اعلیٰ جب بھی آتا ہے مگسی آتا ہے، جب بھی آتا ہے
اکبر بگٹی آتا ہے, جب بھی آتا ہے جام یوسف آتا ہے, جب بھی آتا ہے اختر مینگل آتا ہے, یعنی ثناء اللہ آتا ہے. پشتونوں کی کوئی حیثیت وہاں نہیں ہے. ہمارے نمائندے جو وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں, ہم اس کو بزگر کہتے ہیں, یعنی بزگر یعنی ان کے خدمتگار, یعنی ان اسمبلی میں ان کی خدمتگار اپنی مفادات کے لیے وہ سیاست کسی بھی کرتے جماعت سے کسی بھی پارٹی سے منتخب ہو کر جاتے ہیں, تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو بنیادی ایک آپ کا تصور ہے ہیں. جی بلوچستان کے حوالے سے وہ نہیں ہے. وہ تو نہیں. ابھی آپ نے 1994 سے یہ جدوجہد کی, جی اس وقت صورتحال بہت یکسر مختلف تھی. اس وقت سارے معاملات ہم نے دیکھا خود بھی ٹھیک تھے اور سیاست کی بات ہوتی تھی. جی بلوچستان تو بہت برباد ہو گیا ابھی. اب ابھی اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کے خیال سے؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ بلوچستان جب اب برباد ہو گیا ہے تو وہاں پہ جو دہشت گردی بڑھ گئی ہے, یہ اس لیے کہ حکومت جو ہے ناکام ہو چکی ہے. وہاں پہ موجودہ حکمران جو بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی آپ اندازہ کریں سرفراز بگٹی جو کہ وہاں رانجھان پور سے تعلق رکھتے ہیں, پنجاب کے بارڈر سے, لیکن یہاں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ, کس نے وزیر اعلیٰ بنایا؟ آصف علی زرداری نے, پیپلز پارٹی سے اس کا تعلق ہے. ان کی اپنی اصل نمائندگی نہیں ہے بلوچستان کی. اگر بلوچستان میں اصل نمائندے ہوتے تو یہ حالات اتنے نہیں بگڑتے. نہ بلوچ دہشت گرد بنتا, نہ بلوچ نوجوان جو ہے بندوق اٹھاتا, نہ براوی اور نہ دوسرے ساتھی. پشتون بیلٹ میں تو فی الحال تو اتنی وہاں کے پشتون جو ہے اس انتظار میں ہیں کہ بھائی ہمیں حقوق مل جائیں گے یا ہمارا صوبہ بن جائے گا. تو کون سے ہیں علاقے بلوچستان کے جن پر مشتمل ایک پشتون صوبہ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ ہماری پشتون قومی تحریک کے نقشے میں جو ہے, یعنی سی بی سے لے کر سی بی کوٹہ تاجوک, سی بی جو ہے پشتونوں کا آبائی شاعر ہے. وہاں میں کون کون سے قبائل رہتے ہیں؟ وہاں پہ باروزائی رہتے ہیں, خجک رہتے ہیں, دیپال رہتے ہیں, لونی رہتے ہیں, یہ دیپال مرغزالی رہتے ہیں. یہ سارے پشتون قبائل ہیں. وہاں جو آباد ہوئے سی بی میں, کولو وغیرہ سے مری آئے, وہ آباد ہوئے, اور وہاں اندرون سندھ سے رند وغیرہ آ گئے. اب سی بی پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, لیکن اصل شہر جو ہے وہ سی بی کا پشتونوں کا ہے. اس کا یہ ہے کہ آپ ان کے کاغذات, ان کی زمینیں دیکھیں, سارے کاغذات پشتون بیلٹ کے ہیں, کسی بلوچ یا کسی رند کے نہیں ہیں, سارے پشتونوں کے ہیں. لہٰذا سی بی سے لے کر کوئٹہ تاجوک, کوئٹے میں جو ہے کوئٹے کی آبادی جو ہے تقریباً اس وقت 34 لاکھ ہے. تو آپ کے جو مجوزہ صوبہ ہے اس کے اندر کوئٹہ شامل ہے. جی سی بی کوئٹہ تاجوک بالکل شامل ہے. ہم کوئٹے تو کے کتنی لیے آبادی بنتی ہے یہ آپ کے لحاظ سے؟ تقریباً ابھی 90 لاکھ کے قریب بنتی ہے, جو ہمارے جنوبی پشتونخوا جسے ہم کہتے ہیں, جس میں چمن بھی ہے, لورائی بھی ہے, جو بھی ہے, زیارت بھی ہے, قلعہ سیف اللہ بھی ہے, کوئٹہ بھی ہے, یہ ہماری جو سی بی ہے, یہ سارے جو تقریباً 90 لاکھ کے قریب پشتون بیلٹ ہیں. رفیق صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مجوزہ صوبہ ہے آپ کا جنوبی پشتونخوا, تو اس کے لیے آپ نے محل وقوع تو بتا دیا پورا, جی تو اکثریتی یہ بھی تھا, جی تو اس کے حوالے سے بلوچوں کا کچھ کہنا ہے کہ سبی کے حوالے سے چاکر خان کا, یہ کیا ہے سلسلہ؟ ہاں ندیم صاحب, بات یہ ہے کہ بلوچ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چاکر خان کا قلعہ سی بی میں ہوتا تھا. میں بلوچوں بھائیوں سے یہ کہتا ہوں, اگر چاکر خان کا قلعہ سی بی میں ہوتا تھا تو چاکر خان جب فوت ہو گئے تو اس کا مزار پنجاب میں کیوں بن گیا؟ تو پنجاب میں کیوں دفنائے گئے؟ اگر وہ واقعی سی بی میں ہوتا تھا یا اس پہ نمائندگی اس کرتا کا تھا, مطلب آپ کا یہ کہ ان کی نشاندہی یہ کہ اصل سرزمین ان کی پنجابی ہے, ان کی اصل سرزمین جو ہے وہ پنجاب تو میں ان کا ہے, یہ دعویٰ تو پھر غلط ثابت ہوتا ہے. غلط ثابت تو ہو. یہ بتائیے گا کہ اب جو موجودہ حالات بلوچستان کے ہیں, جی پوری دنیا پریشان ہے, انڈیا کی انوالومنٹ ہے, افغانستان کی مداخلت, اس میں کیا آپ کا یہ مطالبہ جنوبی پشتونخوا کا ابھی بھی قابل عمل ہے؟ بات یہ ہے ندیم صاحب کہ ہم جو ہے شروع سے جو ہماری سیاست رہی ہے, ہماری سیاست پشتون قومی تحریک کی ہے ود ان پاکستان, یعنی پاکستان سے باہر ہم جو ہے کسی کی بھی سیاست کی حمایت نہ کرتے ہیں, نہ انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں, نہ افغانستان کو سپورٹ کرتے ہیں. یہاں بلوچستان میں جو بھی دہشت گردی ہوئی اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں, اس کو ہم حمایت نہیں کر رہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی حکمرانوں سے, یعنی اسلام آباد کے حکمرانوں سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر واقعی آپ لوگ جو ہے پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ حل ہے کہ آپ مزید صوبے بنائیں, جس میں جو ہے سی بی کوٹہ تاجوک الگ صوبہ جنوبی پشتونخوا بھی بنائیں. تب جو ہے بلوچستان کے حالات بھی صحیح ہوئیں گے. بلوچ جو ہے اپنے علاقوں میں, یعنی بلوچ, براوی اور جامور, یہ لوگ آپس میں جو ہے
صرف بلوچ نام استعمال کر رہے ہیں. مری بلوچ ہے اور مینگل براوی ہے. اگر یہ آپس میں ملتے ہیں تو یہ لوگ اپنی زبان میں بات نہیں کرتے ہیں, اردو میں بات کرتے ہیں. ہاں یہ گہرائی لوگوں کو نہیں پتا یہ کہ بنیادی طور پہ کور سب نے بلوچ کا لگا لیا ہے لگا اپنے لیا. ساتھ. ایکچولی آگے ان کے قبیلے یا خاندان یا ان کی جو وہ ہیں وہ قومیت الگ 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 ہے. اس طرح بھی جاموٹ لسبیلا کا ہے, ان سے اگر آپ بات کریں کہ بھائی بلوچی میں بات کریں, وہ بلوچی نہیں جانتے ہیں, وہ براوی نہیں جانتے ہیں, لیکن بلوچ کور ان کو چڑھا دیے. یعنی جام یوسف لسبیلا سے لے کر یہ لوگ سارے گوادر وغیرہ ان سب میں جو ہے انہوں نے کہا یہ ہم سب بلوچ ہے. لیکن بلوچ کی اکثریت جو ہے یہ مکران, خاران, تربت اور گوادر کے علاقے میں ہے. براوی سپیکنگ جو ہے وہ مستوں سے لے کر کلات, خزدار اور وٹس تک یہ براوی سپیکنگ ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ نئے صوبے جیسے پورے پاکستان میں سرائکی صوبے کی بھی بات ہو رہی ہے آگے بھی, تو اوور ہال ایک اسکیچ ہے آپ کے پاس کہ کون کون سے صوبے, پنجاب میں کون سے, بلوچستان کا آپ نے بتا دیا, خیبر پختونخوا میں کیا کیا ایک اسکیچ ہے آپ کے پاس؟ ایس یہ ہے کہ ہم جو ہے تقریباً پشتون قومی تحریک شروع سے ان صوبوں کی حمایت کر رہے ہیں. یعنی سندھ کا جو ہے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر سندھ کو تقسیم کرنا ہے تو 3 صوبوں میں تقسیم کر لیں. اچھا. بلوچستان کو جو ہے 3 صوبوں میں تقسیم کریں. یعنی پشتون جنوبی پشتونخوا بیلٹ الگ, براوی بیلٹ جو کہ کلا اسٹیٹ ہوا کرتا تھا وہ الگ, مکران, تربت, خاران, گوادر یہ الگ. 3 صوبے یہ ہو گئے. پشتون قومی تحریک شروع سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو 12 صوبوں میں تقسیم کیا جائے. اگر پاکستان کو آپ نے بچانا ہے تو مزید صوبے بنائیں گے, اگر یہ صوبے آپ نہیں بنائیں گے تو لہٰذا یہاں پہ یہی کارڈ چلتے رہیں گے. آزاد سندھو دیش, آزاد بلوچستان, جیناپور, اسی طرح گریٹر پنجاب جو کہ نواز شریف وغیرہ جو کہتے ہیں وہ پنجاب اور یہ پنجاب ایک ساتھ ہونا چاہیے. مریم نواز نے آج کل یہ تحریک شروع ہی کی ہے کہ ہم پنجابی ہیں. لہٰذا پاکستان کو اگر واقعی بچانا ہے, ہم جو ہے پاکستان کو بچانا میں ہم چاہتے ہیں کہ مزید صوبے بن جائے تاکہ انتظامی طور پہ جو ہے یہ جو طاقت جو قوت ان کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے. جنوبی پنجاب کی بات ہم نے دیکھا کہ انتظام ہو گیا, یہ لگ گیا, وہ لگ گیا, ادھر انہوں نے کچھ سیکریٹری وغیرہ بھی لگا دی, تو رکاوٹ کون ہے ان سارے اس میں آپ کے خیال سے, کیوں نہیں ہو پا رہا؟ تو یہ جنوبی پنجاب کی جو بات ہو رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ وہاں کی جو سرائکی لیڈر ہیں, یعنی ہمارے سینٹ کے چیئرمین ہو گئے, وہ نہیں چاہتے ہیں, دوسرے سرائکی لیڈر نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے صوبہ بنا لیے تو ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی. لہذا رکاوٹ وہی لوگ ہیں جو سرائکی کے ہیں, اپنے نمائندے ہیں وہ ہیں. حالانکہ انہوں نے سیکریٹری لکھا دیا, اعلان کر دیا, سب کچھ کر لیا کہ ہم جنوبی پنجاب بنائیں گے, لیکن بنایا مطالبہ نہیں. بھی زیادہ سرائکی ہی کر رہے ہیں اس کے اوپر, تو پنجابی تو نہیں تقسیم کرنا چاہ رہا پنجاب کو نہیں, تو, لیکن پھر یہ رکاوٹ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی ہے. رکاوٹ وہی ہے شروع سے, کیونکہ ایک دفعہ میں سرائکی کانفرنس میں تھا, وہاں پہ مجھے دعوت دی گئی تھی, تو وہاں پہ ملتان میں ہوا تھا یہ سرائکی کانفرنس. وہاں پہ جو ہے جب میں نے ان کانفرنس میں شرکت کی تو وہاں میں نے خود ان سرائکی لیڈروں سے کہا, میں نے کہا یہ آپ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب, دوسرے صاحب, میں نے کہا یہ سرائکی رکاوٹ ہے, یہ نہیں چاہتے, کیونکہ اگر یہ صوبہ بن جائے سرائکی تو ان کی اقتدار, ان کی جو چودراہٹ یہ سب ختم ہو جائے گی. لہٰذا سرائکی عوام چاہتے کہ ہمارا الگ صوبہ بن جائے. یہ جو 28ویں ترمیم 27ویں ترمیم آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم تو یہ غیر آئینی طور پہ انہوں نے بنا دیا ویسے, یعنی زور زبردستی سے. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم جو ہے آ رہا ہے, اور 28ویں ترمیم میں ان کا یہ جو ہے ہمارے سوچ میں, ہمارے سننے میں یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مزید صوبے بن جائے اس ترمیم میں. اب اس ترمیم میں جو رکاوٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی, وہ نہیں چاہتے کہ صوبے بن جائے. اگر صوبہ بن گیا تو سندھیوں کا کارڈ ختم ہو گیا, کراچی جو ہے مہاجر صوبہ بن جائے گا, یوم الپاک کے ماتحت ہوئے گا. لہٰذا یہاں پہ سندھ جو ہے رکاوٹ ہے اس کے لیے 28ویں ترمیم کے لیے. یہ حالیہ دنوں میں محمود خان اچکزئی کے بیان نے سیاسی حلقوں میں خاصی بحث چھیڑ دی ہے, آپ اس بیان کو کس نظر میں دیکھتے ہیں؟ میں تو محمود خان کی اس بیان کو جو ہے صحیح نظر سے دیکھتا ہوں, لیکن یہ بہت لیٹ, کیونکہ یہ ڈیمانڈ جو کہ اس نے اسمبلی میں ابھی کی ہے کہ بھائی یہاں پہ کوئٹہ کی حیثیت ہے پشتونوں کی ہے. اگر محمود خان اچکزئی واقعی یہ چاہتا, پشتون قومی تحریک 1994 سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ بھائی کوئٹہ پشتونوں کا شہر ہے, اور اس وقت ہم نے یہی بتایا تھا کہ کوئٹہ میں جو ہے یہاں پہ جو ہے شاوانی اور لیوڑی جو ہے یہ وہاں کاسیوں کے لٹبن یعنی بدگر تھے. اصل شہر کوئٹہ کا ہے, کاسی بازائی اور یاسین زئی درانی,
یہ لہٰذا اس وقت ہم کہہ رہے تھے محمود خان نے بہت لیٹ کیا. اب یہ معلوم نہیں کہ محمود خان نے 28ویں ترمیم کے لیے گراؤنڈ بنایا, پنجاب نے ان کو کہا, اسٹیبلشمنٹ نے کہا, ورنہ محمود خان تو وہ تھے کہ بولان چترال ہم چاہتے ہیں, پشتونستان چاہتے ہیں, در اور بر چاہتے ہیں, انقلاب بادشاہ خان چاہتے ہیں. محمود خان تو اس نظریے کے آدمی تھے. اب انہوں نے ہماری پشتون قومی تحریک کا نعرہ اپنا لیا کہ بھائی یہاں کوئٹہ جو ہے جنوبی پشتونخوا صوبہ ہونا چاہیے. کوئٹہ جو ہے آپ کی زندگی گزری کوئٹہ میں, ظاہر ہے آپ کی فیملی پورا سیٹ اپ وہ تھا, تو آپ کی اس میں جو تاریخی حیثیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے نزدیک اس شہر کی اصلی جو سیاسی شناخت کیا ہے؟ حیثیت بھی ہے شہر کی جو ہے, وہ تو میں نے کہہ دیا کہ بھائی ماضی میں جو یہ افغانستان کا حصہ تھا, پھر افغانستان سے یہ کٹ کر یہاں 1887 میں جو ہے وہاں گندنمک معاہدے کے تحت یہ الگ ہو گیا. پھر انگریز نے جو ہے برٹش بلوچستان کا نام دیا. انگریز کو چاہیے تھا کہ برٹش پشتونخوا رکھتا یا برٹش پشتونستان رکھتا, لیکن انگریز نے بھی ہمارے ساتھ بدماشی کی, انہوں نے صحیح نام پشتونوں کو نہیں دیا. لہٰذا یہ جو برٹش بلوچستان انہوں نے اناؤنس کیا, اس کے بعد اپنا ایک شاہی جرگہ جو میں نے پہلے ہی ماضی میں بیان میں بتا دیا تھا کہ وہ شاہی جرگہ بنا دیا. اس شاہی جرگے کے جو ہے نواب محمد خان جوگی جو تھے وہ سربراہ بنے تھے. تو یہ جو ہے اصل حیثیت جتنا یہ سرزمین ماضی میں یہ افغانستان کا تھا. پھر انگریز نے ہم سے جب پاکستان بن گیا تو یہ برٹش بلوچستان کے نام سے, جو کہ اترام نے اپنے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی واسرائے نے کہ بھائی یہ جو ہے کوئٹہ جو ہے یہ پشتونوں کا شہر ہے. اس میں سارے براوی اسپیکنگ ہے, ان اقوام کے بھی جو کہ پشتو اسپیکنگ ہے, یعنی براوی میں علیزہ ہے, احمد زئی ہے, علیزہ ہے اور ریسانی ہے, یہ سارے پشتون اسپیکنگ ہے. یہ بلوچ ایریا میں رہتے ہیں لیکن کور جو ہے انہوں نے بلوچ اپنا کیا ہوا ہے. جی بہت شکریہ. ناظرین, چیئرمین پشتون قومی تحریک رفیق پشتون سے ہم ماضی, حال اور مستقبل کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے. ہمارا یہ کوشش آپ کو کیسی لگی تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا, اور انشاءاللہ اگلے کسی اور اس پہ بھی ہم رفیق پشتون صاحب سے یہ گفتگو ان کی تاریخ یہ ہم آپ کو مزید آگے بتائیں گے. شکریہ.